فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی ملاقات میں شرکت۔ ایرانی صدر کا پاکستان کے مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار پر خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل کا ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے ملاقات۔ دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف سے بھی ملے۔ اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ ایران پر فارسی میں خصوصی نغمہ جاری۔ خطے میں قیام امن کا مشن۔ وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ میں موجود۔ اناطولیہ پہنچنے پر گورنر نے پرتپاک استقبال کیا۔ شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حقان فردان کی ملاقات۔ دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیراعظم آج 5ویں اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے لیڈرز پینل میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف کی ترک صدر طیب اردوان اور دیگر اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقات متوقع۔ وزیراعظم کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور تعاون کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف نے قطر اور دیگر ممالک پر حملوں کی مذمت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ نے جنگ بندی اور مصالحتی کردار پر پاکستان کی تاریخ ساز کاوشوں کو سراہا۔ کہا ایران پاکستان کا مخلصانہ اور مثبت کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام چاہتا ہے۔ مشرق وسطی تنازع کے دیرپا حل کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ڈائیلاگ ہی میں تنازعات کا حل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے آئندہ مراحل میں بات چیت کی۔ آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی بحال کرنے پر زور۔ دونوں ممالک نے توانائی کی ترسیل کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز۔ لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیراعظم امن قائم کرنے پر متفق ہو گئے۔ دونوں کو مذاکرات کے لیے واشنگٹن آنے کی دعوت دے دی۔ کوئی ہلاکتیں نہیں ہوں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا، کہا آخرکار امن ہونا چاہیے۔ امید ہے حزب اللہ اہم وقت پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی۔ جنگ بندی کی خوشی میں بیروت میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی۔ اسرائیل کا جنوبی لیبنان سے فوج واپس نہ بلانے کا اعلان۔ لبنانی صدر کا سیز فائر کی کوششوں پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ لیبنان اسلحہ صرف ریاست تک محدود رہے گا۔ لبنانی صدر نے برطانیہ کو یقین دہانی کروا دی۔ برطانیہ کا بے گھر شہریوں کی بحالی کا عزم۔ لبنانی کو 2.5 کروڑ پاؤنڈ امداد دینے کا وعدہ۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل لیبنان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی طویل المدتی حل کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ فریقین جنگ بندی کا مکمل احترام کرے، بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ شام کا بھی جنگ بندی کا خیر مقدم۔ شامی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اقدام خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ لیبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا کی جنگ بندی اقدام کی تعریف۔ کہا یورپی یونین لیبنان کی حمایت جاری رکھے گی۔ لیبنان میں امن کی بحالی کے لیے حکومتی اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ایران کو معاہدہ نہ کرنے پر حملوں کی دھمکی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگزت نے کہا اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ حملے کریں گے۔ چاہتے ہیں ایران سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ معلوم ہے ایران کون سے فوجی اثاثے کہاں منتقل کر رہا ہے۔ ایران تباہ شدہ میزائل لانچرز کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تک ضرورت پڑی ایران کے ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی برقرار رکھیں گے۔ ایران دعویٰ کرتا ہے آبنہ ہرمز اس کے کنٹرول میں ہے، مگر ایران کے پاس بحری طاقت ہی نہیں۔ تجارتی جہازوں پر حملے کی دھمکی دینا کنٹرول نہیں بلکہ قذاقی ہے۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ اگر کوئی ناکہ بندی کی تعمیل نہیں کرتا تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے۔ ایرانی بندرگاہوں کو جانے والے جہازوں کو روکا جائے گا اور قبضے میں لیا جائے گا۔ ایران کی مدد کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ہر اس جہاز کا تعاقب کیا جائے گا جو ایران کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔
अब नए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए ऑपरेशन में 12 जंगी बहरी जहाज शामिल हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 100 तैयारे और 10,000 से ज्यादा फौजी भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 14,000 नाकाबंदी के बायस वापस मुड़ चुके। कार्रवाई सिर्फ ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों तक महदूद है। ईरानी फौज के लॉन्चर्स अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने और डबोने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि दुश्मन पर दबाव बढ़ना चाहिए। हमारे लॉन्चर्स अब जंगी जहाज़ों को निशाने पर ले चुके हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी नाकाम होगी। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीकी वज़ीर जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी फ़ज़ाइया और नेवी को तबाह करने के दावे गलत है। फौज पहले से ज़्यादा मजबूत है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एशियाई मार्केट्स में मंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 1% गिरावट रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.38% की मंदी रिकॉर्ड की गई। थाईलैंड सेट इंडेक्स में भी 1% की गिरावट देखने में आई। चीन की शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.30% की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान जंग के खात्मे और देरपा क़याम अमन के हुसूल के लिए कोशा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं अमन की तरफ वापसी सब के लिए फ़ायदेमंद होगी। खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और सलामती की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाब मेज़बानी की। मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के साथ राबतों और सिफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुए। आबनाए हुर्मुज़ अहम आलमी बहरी गुज़रगाह है। मामूल की बहरी नक़्लो हरकत की बहाली का मुतालबा भी कर दिया। अगर अमेरिका ने तामीरी और मंतकी रवैया अपनाया तो मुज़ाकरात मस्बत नताइज दे सकते हैं। ईरान ने नेक नीयती से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा माजी में अमरीकी वादा खिलाफियों के बायस एतमाद का फुक़दान है। सिफारती अमल के ज़रिए तनाज़े का बामायनी हल मुमकिन है। जंग में शहरी तनसीबात को निशाना बनाकर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी की गई। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात और समझौते के लिए तैयार। फील्ड मार्शल की कोशिशों के नतीजे में ही नई तारीखों के बारे में आगाही हासिल हो सकेगी। ईरानी सफ़ीर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा बातचीत के पहले दौर में भी किसी नतीजे तक पहुँचा जा सकता था। अमरीकी मुज़ाकरात की मेज़ छोड़कर चले गए। शायद अमरीकी नेतन्याहू की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अमरीका और इसराइल याद रखें जो चीज़ वो मुज़ाकरात से हासिल नहीं कर सके वो जंग से भी हासिल नहीं होगी। पाबंदियां खत्म और मुंजमद असासे बहाल किए जाएं।